کی حیات مبارکہ کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بھی منتخب فرما دیا. وہاں سے لے کر کے 10 سال 6 مہینے 4 دن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے امور کو انجام دیا. اس سارا 10 سالہ ساڑھے 10 سالہ مختصر سی زندگی میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی ملکوں کے اندر مصطفیٰ کے دین کو پہنچایا, کئی بت پرستوں کو خدا پرست بنایا, اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چھوٹے سے دور کے اندر ساری دنیا کا نقشہ بدل کر کے زمین کے چپے چپے تک کلمے کی صدا بھی گونجی ہے. اور فاروق اعظم کے دور میں جو عدل و انصاف کا جو ماحول قائم ہوا ہے, قیامت کی صبح تک اب ایسی نظیر نہیں مل سکتی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کے بعد بھی, لیکن پھر آپ کی سادہ وہ زندگی ایسی تھی سیدنا فاروق اعظم کی, جب آپ خلیفہ تھے اس وقت جب عید کا خطبہ دینے کے لیے جا رہے تھے تو فاروق اعظم کے پاؤں کے اندر چپل بھی نہیں تھی. سیدنا فاروق اعظم اس وقت عید کا جب گئے اس وقت فاروق اعظم ننگے پاؤں کے عیدگاہ کے قریب پہنچے, آپ نے پاؤں کو دھوئے, عید کا خطبہ دیا, نماز عید پڑھائی, اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ننگے پاؤں اپنے گھر پہ لوٹے. یہ وقت کے خلیفے کی بات ہے جو 22 لاکھ مربع میل کا تنہا بادشاہ ہے. ایک صحابی نے جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو کہا کہ فاروق پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہے, ننگے پاؤں. تو کہا کہ یہ ننگے پاؤں والا نقص تو تجھے مجھ میں بڑا نظر آیا, خدا را مجھے ان عیبوں سے مطلع کرنا اور میرے اندر وہ عیب پائے جائے جو اللہ اس کے رسول کے طریقے کے خلاف ہو, تب مجھے بتانا. ذرا ان عیبوں پر نظر مت ڈال, یہ بتا عمر کا کوئی کام شریعت کے خلاف ہے یا شریعت کے مطابق ہے. یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تھا. جب آپ خلیفہ تھے تو بیت المال سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بڑا مال آیا تھا بیت المال کے اندر, اور اسلام کو بڑی فراوانی بھی ملی کیونکہ حضور کی دعا تھی, مولا عمر کے ذریعے اسلام کو طاقت اور عزت عطا فرما. تو طاقت انسان کے پاس تبھی آتی ہے اور کسی مذہب کے پاس میں طاقت اس وقت ملتی ہے جب مال زیادہ ہو, دولت زیادہ ہو. جس تنظیم کے پاس, جس مذہب کے پاس میں جتنی زیادہ دولت اتنی زیادہ طاقت. تو سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں کیونکہ فتوحات زیادہ ہوتے تھے, مصر فاروق اعظم کے زمانے میں فتح ہوا ہے, اندلس فاروق اعظم کے زمانے میں فتح ہوا ہے, عراق فاروق اعظم کے زمانے میں فتح ہوا ہے, کیسر اور کسرا فاروق اعظم کے زمانے میں فتح ہوئے ہیں, روم فاروق اعظم کے زمانے میں فتح ہوا ہے, فلسطین فاروق اعظم کے زمانے میں فتح ہوا ہے, رسیا فاروق اعظم کے زمانے میں فتح ہوا ہے. جب اتنی بڑی بڑی ریاستیں اور وقت کی حکومتیں فاروق اعظم کے قدموں میں گئی ہے تو ظاہر سی بات ہے جب اتنے وقت کی بڑی بڑی حکومتیں فاروق اعظم کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہیں تو اللہ پاک نے اسلام کو عزت بھی دی ہے, اسلام کو طاقت بھی عطا فرمائی ہے. تو بڑا مال آیا ہے فاروق اعظم کے زمانے میں. تو آپ بیٹھے ہوئے تھے, رات کا سمے تھا, چراغ جل رہا تھا, اور حدیثوں میں آیا ہے کہ حضرت علی سے فاروق اعظم بڑی حیا بھی کرتے تھے, اور کئی جگہ آپ نے فرمایا بھی ہے کہ اگر علی نہ ہوتا تو میں برباد ہو جاتا. اور کئی دفعہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی جب ایک مجلس میں ہوتے تھے اور حضرت علی کوئی بات کرنا شروع کرتے تھے تو پھر فاروق اعظم خاموش ہو جاتے تھے, اتنا ادب بھی کرتے تھے. سیدنا علی قدس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رات کا سمے تھا اور ایک چراغ جلا کر کے بیت المال کا حساب فاروق اعظم فرما رہے. حضرت علی آئے, دروازے پہ اجازت طلب کی, اندر تشریف لائے. فاروق اعظم نے فرمایا میرے بھائی علی خیر تو ہے, کیسے آنا ہوا؟ تو آپ نے سبب بتایا. تو کہا کہ حکم خلافت کے حوالے سے کوئی بات کرنی ہے, یا دین کے حوالے سے کوئی بات کرنی ہے, یا بیت المال کے حوالے سے کوئی بات کرنی ہے, کس حوالے سے بات کرنی ہے, یا کوئی آپ کا ذاتی میٹر ہے, آپ کا یا میرا؟ تو سیدنا علی القدس نے فرمایا کہ
آپ کے اور میرے بیچ میں پرسنل بات ہے، وہ بات کرنی، تو سیدنا فاروق اعظم نے چراغ کو بجھا دیا، چراغ جل رہا تھا، بجھا دیا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ چراغ کو بجھایا؟ آپ نے فرمایا یہ قوم کا دین ہے، بیت المال قوم کا پیسہ ہے، یہ قوم کا دین ہے، اپن دونوں اپنی ذاتی بات کریں اور قوم کو قوم کے دینے سے اگر تیل سے فائدہ اٹھائیں تو پھر قیامت کے دن اللہ پاک کو مجھے اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت ہے، اسی لیے تو حضور نے تھوڑی فرمایا ہے کہ میرے بعد میں نبوت کا دروازہ تو بند ہے، بالفرض اگر میرے بعد میں کوئی نبی ہوگا تو اگر نبی ہوتا تو سیدنا فاروق اعظم کی ذات نبوت کے منصب سے سرفراز کی جاتی۔ حضور علیہ السلام نے اتنا بڑا مقام اور مرتبہ بتایا کہ میرے بعد تو نبوت کا دروازہ بند ہے قیامت کی صبح تک، لیکن بالفرض اگر نبی آنا ممکن ہوتا تو حضرت عمر کی ذات نبی بنتی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال کی ہوئی تھی، حضور نے فرمایا کہ حضرت جبریل 950 سال تک اگر میرے عمر کی نیکیاں گنتے رہے تو پھر حضرت جبریل کی وہ 950 سال کی عمر تو ختم ہوگی، میرے عمر کی کبھی نیکیاں ختم نہیں ہو سکتی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی اس انداز میں بھی شان کو بیان کیا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم ہے، اور سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے زمانے کے اندر آپ کو خلیفہ منتخب فرمایا تھا، اور آپسی بڑی محبتیں بھی تھی بزرگوں کے بیچ میں، اور اختلاف کا تو نام و نشان بھی نہیں تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے منصب پر فائز ہونے کے باوجود بھی یہ شیعوں کی یہ سب سے بڑی بیماری، اور ان شیعوں نے اہل سنت کے اندر داخلہ کر کے اہل سنت کو کھوکھلا کیا ہے کہ اہل بیت اور صحابہ کے بیچ میں کوئی اتحاد نہیں تھا، محبتیں نہیں تھی، بلکہ اگر گہرائی کے ساتھ انصاف کے ساتھ مطالعہ کیا جائے تو احادیث کی روشنی میں یہ بات بالکل ظاہر ہو جاتی ہے کہ صحیح معنوں میں اہل بیت کی محبت تو فاروق اعظم نے سکھائی ہے، فاروق اعظم نے سکھائی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں جب غالباً عراق فتح ہوا تھا تو بادشاہوں کی شہزادیاں مدینہ آئی تھی، تو فاروق اعظم اگر چاہتے تو شہزادیوں سے خود شادی کر سکتے تھے نا، نہیں کی۔ آپ نے فرمایا کہ آنے والی شہزادی ہے، بادشاہ کی بیٹی ہے، شہزادی کے لیے پھر شہزادہ چاہیے، تو سیدنا امام حسین کو بلایا گیا تھا اور سیدنا امام حسن کو بلایا گیا تھا، جو شیر مانو سیدنا امام حسین کی شریک حیات ہے، اور جنگ کربلا کے وقت آپ کے ساتھ میں موجود تھی کربلا کے میدان میں، وہ عام نہیں تھی، بادشاہ زادی تھی، اور فاروق اعظم کا یہ فیصلہ تھا کہ اگر بادشاہ زادی سے شادی کرنی ہے تو پھر عام انسان میں بادشاہ زیادہ چاہیے۔ پھر اس وقت امام حسین کو بلا کر کے آپ کا نکاح شیر بانو سے فرمایا تھا۔ سب معنوں میں اگر اہل بیت کی محبت سمجھنا ہے تو پھر فاروق اعظم سمجھائیں گے، عثمان غنی سمجھائیں گے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھائیں گے، اور صحابہ کرام سمجھائیں گے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے منصب پر فائز ہونے کے باوجود بھی خوف اتنا تھا، عاجزی اتنی تھی، انکساری اتنی تھی۔ ہم اگر چھوٹے سے مصلی کے امام ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم اذان کیوں دیں، ہم امام ہیں نا، اگر مؤذن لیٹ بھی ہو جائے 5 منٹ ہماری ہمت نہیں پڑتی جب جا کر کے اذان دے دیں۔ یہ میں اپنے اوپر ہی لے رہا ہوں، یہ ریئل چیزیں، میں کوئی اس میں غلط بھی نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ میں امام ہوں، میں جا کر کے اذان دوں گا میری ریپوٹیشن کیا ہوگی، میری امیج کیا رہے گی، میں ہی اذان دوں، میں ہی نماز پڑھوں، میں مصلی کا امام ہوں، میں کیوں اذان دوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پڑھے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر خلافت کا بوجھ میرے سر پہ نہ ہوتا تو پنج وقت اذان میں خود دیا کرتا۔ یہ وقت کا خلیفہ کہہ رہا ہے، ہماری تو حیثیت ہی کیا، وقت کا حکمران کہہ رہا ہے۔ اگر خلافت کی ذمہ داری نہ ہوتی تو پنج وقت اذان میں خود دیا کرتا ہے۔ اور ہوا بھی ہے کئی دفعہ،
सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद का गारा भी खोदते थे, मस्जिद के चौड़ाई के अंदर भी आप सपोर्ट किया करते थे। आप तारीख का मुताला करें, रात रात भर सैयदना फारूक आज़म सोया भी नहीं करते थे। जब हुजूर की उम्मत और पूरा मदीना जब आराम में होता था तो फारूक आज़म घर से निकलते थे, मदीने का गश्त करते थे। कोई मेरे नबी के शहर में रहने वाले को तकलीफ तो नहीं है, कोई परेशान तो नहीं है, उनको कोई परेशान करने के लिए तो नहीं आया है, कोई चोर तो नहीं आया, कोई डाकू तो नहीं घुसा है, मेरे नबी के शहर को कोई तकलीफ तो नहीं है। ये सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना था। आपके दौरे खिलाफत के अंदर चादरें आई गई थी, चादरें आई तो आपने चादरें सहाबा में तकसीम की और हर सहाबी को एक एक चादर मिली, हर सहाबी को। और सारे सहाबा में सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लंबे भी थे और ऊंचे कद के थे। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऊंचा कद था आपका, तो एक चादर के अंदर आपका कुर्ता तैयार नहीं हो सकता। और उसके अंदर एक चादर हजरत अब्दुल्ला को भी मिली थी, जो हजरत फारूक आज़म के साहबजादे हैं, आपके बेटे हैं। कुछ दिनों के बाद देखा उसी चादर का कुर्ता सिला हुआ था और सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद में आए। हम इतने कमजोर हैं कि छोटे से छोटे इख्तिदार का कोई मालिक होता, उनके सामने हमारी ज़बानें भी नहीं खुलती है। लेकिन फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो मस्जिद में आए, एक सहाबी खड़े हुए कि फारूक, चादरें तो सबको बराबर मिली थी और आप इतने लंबे हो तो आपकी एक चादर के अंदर कुर्ता बन कैसे गया, कैसे कुर्ता बन गया? जबकि चादरें तो सबको एक एक मिली थी, तो आपको ही एक मिली। हमारे मुकाबिल तो आप लंबे हैं, ऊंचे कद के हैं। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया, हाँ आपने सवाल पूछ करके सही कहा, सही किया। आपने फरमाया कि एक चादर मेरी और एक मेरे बेटे अब्दुल्ला को मिली थी, दोनों मिला करके मैंने अपना कुर्ता सिलाया है। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरबार रिसालत में बड़ा मकाम है, इतना बड़ा मकाम है। हुजूर ने जिस खुश नसीब सहाबा को, 10 खुश नसीब ऐसे सहाबा है जिनको हुजूर ने जन्नत की बशारत दी दुनिया में, जिन्हें अशराए मुबश्शरा भी कहा जाता है, उसमें सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी है, सैयदना फारूक आज़म भी है। इतने बड़े मनसब के भी मालिक और बारगाह रिसालत में बड़ा मकाम भी है। लेकिन जब फारूक आज़म को पूछते थे ना आप कौन है, तो हमेशा एक जवाब दिया करते थे, मैं तो एक ऊंट चराने वाले का बेटा हूं। हमेशा ये जुमला रहता था फारूक आज़म पर, मैं तो एक मामूली इंसान ऊंट चराने वाले का बेटा हूं। और हर एक दफा हज के मौके पर सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक वादी से गुजरे थे, सूखा दरख्त खड़ा था, आपने उसकी टहनी को पकड़ा और सारे कतार सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोने लगे। तो एक साहबी ने पूछा कि वजह क्या है, रो क्यों रहे, क्या आपको कोई दुख है, कोई तकलीफ है? आपने फरमाया ना कोई दुख है ना कोई तकलीफ है, रोने की वजह यही है, यही वो जगह है जहाँ मेरे वालिद ने 5 या 10 ऊंट दिए थे और कहा था कि उमर इनको एक ही लाइन में खड़ा कर दे। तो मैं एक ऊंट को खड़ा करता, दूसरा भाग जाता, दूसरे को खड़ा करता, तीसरा भाग जाता। वो जमाना था कि मैं 25 साल की उम्र के अंदर 10 ऊंटों को न संभाल सका। लेकिन अब मुस्तफा का करम देखें कि पूरी उम्मत को चलाने का तरीका आ गया है, पूरी उम्मत को संभालने का तरीका आ गया। कहा था किसी आशिक ने, जिनके कदमों की बरकत से मिली हमको आबरू, प्यारे नबी की निस्बत पे लाखों सलाम। ये मुस्तफा जाने रहमत के कदमों की बरकत थी, जिससे 10 ऊंट न संभल पाए, वो अकेला 22 लाख मरब्बा मील का बादशाह भी बना है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत का सदका था और मुस्तफा जाने रहमत के कदमों की बरकत थी। अल्लाह अकबर। ये सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी के कुछ गोशे थे। अल्लाह अकबर। ये साहिब मनसब को पढ़ने चाहिए, साहिब इक़्तिदार को पढ़ने चाहिए। सैयदना फारूक आज़म गश्त फरमा रहे थे, एक नाबीना बूढ़े शख्स को आपने देखा जो भीख मांग रहा था।
آپ رک گئے، گھوڑے پہ سوار تھے سیدنا فاروق اعظم. فرمایا کہ بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ تو کہا بوڑھا ہوں، نابینا ہوں، کمانے کی طاقت بھی نہیں ہے اور کوئی سہارا بھی نہیں ہے، اہل و عیال بھی نہیں ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے آپ کا. آپ نے گھوڑے کی پیٹھ پر اپنے پیچھے سوار کیا اسے اور بیت المال لے گئے. حضرت علی سے فرمایا کہ مہینے مہینے اس کا وظیفہ جاری کریں. جبکہ مسلمان نہیں تھا، یہودی تھا. حضرت علی نے فرمایا یہ تو یہودی ہے. آپ نے فرمایا ہاں، لیکن یہ ہمارے ذمے میں ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے. اس لیے کہ جب یہ جوان تھا تو مسلمانوں کو ٹیکس دیا کرتا تھا، بیت المال میں ٹیکس جمع ہوتا تھا. اب ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اب ہم اس کی رکھوالی بھی کریں، اس کی ذمہ داری بھی لیں اور اس کی کفالت بھی کریں. اس لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. پھر خوف بھی اتنا تھا، اتنا خوف. سیدنا فاروق اعظم میں آپ ایک جگہ راستے سے جا رہے تھے، ایک تنکے کو پڑا دیکھا جو ایک جھاڑو کا یا کسی لکڑی کا تنکا تھا. آپ نے فرمایا اللہ، اس تنکے کو ہاتھ میں لیا اور کہا کہ کاش میں یہ تنکا ہوتا جو لوگوں کے پاؤں میں آ جایا کرتا، اس سے زیادہ کوئی میری حیثیت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. آخر میں آپ نے فرمایا کاش میری ماں مجھے نہ پیدا کرتی تو کتنا اچھا ہوتا. یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف تھا. یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا خوف تھا اللہ کا. پھر حضور کی امت کی فکر بھی اتنی تھی، اتنی امت کی فکر تھی کہ رات رات بھر نہیں سویا کرتے تھے. ایک جگہ سے خوشبو آئی. آج بھی عرب کے اندر خوشبو بڑی پائی جاتی ہے، اس لیے کہ عربیوں کو خوشبو پسند بھی ہے. تو اس زمانے کے اندر عورتیں بھی خوشبو لگایا کرتی تھی، مرد بھی خوشبو لگایا کرتے تھے. سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں خوشبو آئی اور فاروق اعظم نے خوشبو اپنے گھر میں بھیج دی. اور پھر فیصلہ یہ ہوا سب کو تول کر کے ناپ کر کے ہر ایک کو خوشبو برابر دی جائے گی. وہ خوشبو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شریک حیات کے پاس میں تھی. تو آپ نے فرمایا وہ خوشبو لے کر کے آؤ، صحابہ میں تقسیم کرنا ہے. فلاں عورت کی میں نے ڈھونڈی لگا دی ہے، وہ صحابہ کی ازواج کے بیچ میں، ان کی بیویوں کے بیچ میں ناپ توڑ کر کے برابر کر کے دے دے گی. تو سیدنا فاروق اعظم کی بیوی نے کہا جو کام وہ کر سکتی ہے میں کیوں نہیں کر سکتی؟ ضد کر بیٹھی. فاروق اعظم نے فرمایا یہ باتیں چھوڑ، پر وہ خوشبو دے. پر وہ نہیں مانی کہ آج تو میں پوچھ کے ہی رہوں گی اور آپ کو بتانا ہی پڑے گا کہ جو کام وہ عورت کر سکتی ہے میں نہیں کر سکتی، میں توڑ کر کے برابر نہیں دے سکتی. فاروق اعظم نے فرمایا دے سکتی ہے، پر اس وقت میرا زمانہ خلافت کا ہے، میں اس وقت صاحب اقتدار ہوں، اس وقت میں خلافت کے منصب پر ہوں. قیامت کے دن اگر اللہ پاک نے پوچھ لیا کیونکہ آپ خوشبو تولو گی تو خوشبو کے حصے کرو گی تو ظاہر سی بات ہے ان کو ہاتھ میں تو لینا پڑے گا. اگر کچھ خوشبو کا حصہ اگر ہاتھ میں لگ گیا تو قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں جواب کیا دوں گا میں؟ کہا کہ فاروق تیری بیوی خوشبو تو لوگوں میں جانی چاہیے تھی اور برابر سب کو ملنے چاہیے تھی. اس کا کچھ حصہ تیری بیوی کے دوپٹے پہ یا اس کے کپڑے پر اس کے ہاتھ میں لگ کیسے گیا ہے؟ اس وقت خدا کی بارگاہ میں میرے پاس میں جواب بھی کوئی نہیں ہوگا، اس لیے لے گیا. لیکن پھر وہ بیوی تو فاروق اعظم کی تھی. فرمانے لگے اللہ اکبر، قیامت کے دن اگر خدا نے میری بخشش کر دی، اعمال تو کوئی فرق نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی نسبت کی وجہ سے میں بخشی جاؤں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا پاکیزہ زمانہ تھا. اللہ اکبر. بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں اللہ پاک سیدنا فاروق اعظم کے فیض سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. اللہ پاک آج کی مجلس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.